السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہوں محمد معروف صدیقی۔ ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ انسان کی عزت و تکریم موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتی۔ نعشوں اور لاشوں کے بارے میں مختلف مذاہب نے متعدد طریقوں سے احترام کی ہدایت دی ہیں، لیکن ان سب میں احترام کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے اسلام نے اختیار کیا ہے، جس میں نہ صرف انسانی میت کو بڑے احترام کے ساتھ زمین میں دفنانے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ انسانی میت اور قبر کا بھی احترام لازم قرار دے دیا ہے۔ اسلام میں اس دنیا میں آنے والوں یعنی زندہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے جانے والوں یعنی مردوں کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں، جن کو ادا کرنا زندہ لوگوں کے ذمہ ہے۔ مختصر وقت میں آج ہم کچھ حقوق پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس شخص پر موت کے آثار واضح ہونے شروع ہو جائیں، اس کے پاس موجود ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیں، تاکہ ان کو دیکھ کر قریب المرگ شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی قریب الموت بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ترمذی شریف۔ لا الہ الا اللہ انسان کا آخری کلام ہونا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد۔ تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت وہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے ایمان کے حوالے سے نقصان دہ ہو۔ البتہ اس کے پاس موجود اشخاص کو خود کلمہ کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ نمبر 2، قریب المرگ شخص کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تاکہ اگر اس پر موت کی سختیاں ہیں تو وہ کم ہو جائیں اور اس کی روح اس کے بدن سے آسانی سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ ابو داؤد۔ نمبر 3، جب کسی کی وفات کا علم ہو تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی علامت بھی ہے، اور دوسری طرف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس شخص کی طرح ہم سب نے بھی اپنے خالق کے پاس چلے جانا ہے۔ نمبر 4، جب انسان فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے ہاتھ سیدھے کریں اور اس کی ٹانگیں ساتھ جوڑ دیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم ٹھنڈا ہو کر اکڑ جاتا ہے اور پھر وہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد میت کو غسل دینے کا مرحلہ آتا ہے۔ نمبر 5، میت کو غسل دیا جائے، جس کا مکمل طریقہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کندھا دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا جو اس نے دیکھا، تو وہ غلطیوں اور گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، میت کو غسل دینے کے بعد میت کو کفن پہنایا جائے گا۔ کفن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت یہ ہے کہ کفن سفید رنگ کا صاف ستھرا کپڑا ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو، وہ تمہارے لیے اچھے کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو۔ ابو داؤد۔ مستحب ہے کہ مردوں کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، بڑی چادر، چھوٹی چادر اور قمیض، جبکہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے، بڑی چادر، چھوٹی چادر، قمیض، دوپٹہ اور سینہ بند۔ کفن کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مجبوری کی حالت میں ایک بڑے کپڑے کا کفن بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، نماز جنازہ پڑھا جائے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور چند لوگوں کے ادا کرنے سے یہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن اگر کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس میت کی بخشش اور بلندی درجات کی دعا اور سفارش کریں گے تو یہ میت کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور پڑھنے والے بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے، جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور اس میت کے لیے سفارش کریں تو ان کی یہ سفارش میت کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ مسلم۔ نمبر 9، نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ نماز جنازہ پڑھانے کے حقدار میت کے قریبی ورثاء ہیں، بالخصوص والدین کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار بیٹا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی نوٹ کریں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ اور جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز جنازہ اور اس کی دعا کو سیکھیں اور اپنے والدین اور ورثاء کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کریں۔ نمبر 10، جنازے کے ساتھ جانا اور جنازے کو کندھا دینا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ میت کے ساتھ قبرستان جانا، جنازے کو کندھا دینا ایک طرف میت کا حق ہے تو دوسری طرف بہت اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے ساتھ جانے، نماز جنازہ پڑھنے اور دفنانے تک میت کے ساتھ رہنے والے کو اود پہاڑ جتنے 2 قیرات اجر و ثواب کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، اس وقت تک کے جنازے کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز پڑھی جائے، اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس ہوگا، جس میں سے ہر قیرات گویا اود پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے گا وہ ثواب کا 1 قیرات لے کر واپس ہوگا۔ بخاری۔ نمبر 11، جو جنازے کے ساتھ چلے اس کو چاہیے کہ چرپائی کے ہر طرف ہر پائے کو کندھا دے، اس لیے کہ یہ مسنون ہے۔ ابن ماجہ۔ جنازے کو کندھا دینا ایک طرف میت کا حق ہے تو دوسری طرف یہ انسان کے کبیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ جس نے جنازہ کے چاروں جانب کندھا دیا، اللہ تعالیٰ جنازے کو کندھا دینے والے کو اس کے 40 کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ نمبر 12، میت کو تیار کی گئی قبر کے پاس رکھا جائے، پھر کوئی قریبی رشتہ دار احتیاط کے ساتھ میت کو قبر میں اتارے۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قبر میں اتارنے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور کسی کو یاد اگر نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لے۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور وہاں موجود لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق 3 بار مٹی بھر کر سر والی طرف ڈالیں۔ نمبر 13، جب میت کو مکمل طور پر دفنا دیا جائے پھر وہاں موجود لوگوں کو چاہیے کہ میت کی بخشش اور اس کی استقامت کے لیے دعا گو ہوں، اس لیے کہ اب اس کے اصل امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے وہاں کچھ دیر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد۔ اس کے علاوہ بھی ورثاء اور خاص کر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس لیے کہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب فوت شدہ والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 14، تعزیت کا عام فہم معنی یہ ہے کہ میت کے لواحقین اور اہل خانہ سے ایسے کلمات کہنا جن کو سن کر ان کا صدمہ کم ہو جائے۔ تعزیت کرنا بھی زندہ لوگوں کے ذمہ ایک فرض ہے جس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے مومن بھائی کی مصیبت پر تعزیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز عزت کا تاج پہنائے گا۔ ابن ماجہ۔ ہمارے معاشرے میں تعزیت بھی صرف رسماً کی جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ تعزیت کو میت کا حق سمجھ کر کریں تاکہ مذکورہ اجر کے حقدار بن سکیں۔ نمبر 15، میت کی تدفین اور باقی معاملات سے فراغت کے بعد ورثاء کو چاہیے کہ میت کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی جلد ادائیگی کی فکر کریں، اس لیے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا انسان کی روح معلق رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ ابن ماجہ۔ جس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ وہ 3 چیزوں تکبر، دھوکہ دہی اور قرضہ سے بچا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ماجہ۔ 16، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کی نظر مانی اور روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء نظر کے روزوں کو بالفعل رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے فرض روزوں اور فرض نمازوں کو بالفعل ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ممکن ہو تو حساب کر کے میت کی طرف سے فی روزہ اور فی نماز صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کیا جائے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ نمبر 17، میت کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ فوت شدہ قریبی رشتہ داروں اور خاص کر فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا فوت شدہ لوگوں کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور صدقہ خیرات کرنے والے کا حق بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ نمبر 18، عورت کا عدت گزارنا۔ میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ عورت کے لیے اپنے خاوند کے مرنے پر عدت گزارنا لازم ہے اور یہ میت کا حق بھی ہے۔ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس مدت میں وہ گھر میں سادگی اختیار کرتے ہوئے رہے گی، بغیر کسی مجبوری اور شرعی عذر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر مجبوری کے وقت گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو سادگی اور پردے کا خصوصی اہتمام رکھے۔ ناظرین، ہم سب کی چند روزہ زندگی ہے، ایک دن ہم سب نے اس حقیقی سفر پر، آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ہم سب اپنی عمر کہ ان لمحات کو غنیمت جانیں اور اپنے آخرت کے لیے تیاری کرتے ہوئے جائیں، نیز اپنے اعمال میں اپنے پیارے عزیزوں، رشتہ داروں، تعلق والوں کو بھی شامل رکھیں۔ آج ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو کل آنے والی نسلیں ہمیں بھی یاد رکھیں گی، لہٰذا اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے پیاروں کو نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد معروف صدیقی۔ ناظرین، کفن کیسے پہنایا جاتا ہے میت کو؟
اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں کفن پہنانے کا ٹھیک طریقہ بھی آ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کفن پہنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اپنے کپڑے پہننے سے زیادہ آسان ہے، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کو کفن پہنائے تو اللہ پاک اس کو 1 خیرات ثواب دیں گے، یعنی 1 خیرات کا مطلب ہے کہ احد پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو کسی کو کفن پہنائے اللہ پاک جنت کا لباس اس کو پہنائیں گے۔ بہرحال بہت فضیلت کا کام ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ مرد میت کے کفن سیٹ کے اندر 3 کپڑے آپ کو ملیں گے۔ ایک کپڑے کا نام ہے لفافہ، بڑی چادر ہوگی صرف، اور دوسرا جو کپڑا ہوگا اس کو ازار کہتے ہیں، وہ ایک لفافے سے تھوڑی سی چھوٹی چادر ہوگی، اور تیسرا کرتا ہوگا۔ کرتا بغیر سلا ہوا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس کو میت کو ایک جگہ غسل دیں گے اور دوسری جگہ کفن تیار رکھیں گے۔ تو پہلے ہم لفافہ بچھائیں گے۔ یہ لفافہ دیکھیں آپ، یہ سیدھی چادر ہے، اس میں کہیں سے کوئی سلی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ لمبی چادر ہوگی سیدھی، اس کو ایسے بچھا دیں گے۔ دونوں طرف برابر کر کے رکھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف چھوٹا ایک طرف بڑا رہنے سے کفن پہنانے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ چلو، دوسری بھی چادر ہوگی، اس چادر سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، اس کو ازار کہتے ہیں۔ اس کو اس کے اوپر ایسے بچھائیں گے، اس کو بھی برابر کر کے رکھیں گے، تھوڑا سا ادھر نہیں، ادھر کا، اس کو بھی برابر کر کے رکھ دیں گے۔ تیسرا جو کپڑا ہوگا کرتا ہوگا۔ کرتا دیکھیں آپ، کرتا جو ہوگا بغیر کلی کا، بغیر آستین کا، صرف درمیان سے ایسے پھٹا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی کرتے کی جگہ کوئی احرام اپنا کرتے کی جگہ استعمال کرنا چاہ رہے تو کرتے کا کپڑا کفن سیٹ میں سے ہٹا دیں اور احرام کے کپڑے کو ایسے ڈبل کر لیں، ڈبل کر کے اس کو برابر ایسے چبل کر لیں، کر کے ادھر سے پھاڑ دیں، اس کو ادھر سے ایسے پھاڑیں اور ادھر سے ایسے پھاڑیں اور ایسے پھاڑ دیں، تو ایسے ہو جائے گا۔ اس کے بعد احرام کے کپڑے کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرتا ہے، یہ کرتے کو ایسے بچھائیں گے ہم۔ بچھانے کے بعد یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ایسے لپیٹ کر اوپر رکھ دیں گے۔ یہ لپیٹ کے پہلے تیار رکھیں گے اس کو، اور اس کفن کو عود یا لوبان کی دھونی دیں گے۔ آپ جس تختے پہ میت کو نہلانا ہے وہاں دھونی دینے کے بعد وہ دھواں اس کے نیچے رکھ دیں تاکہ یہ کفن خوشبودار ہو جائے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اس کے بعد ہم میت کو یہاں پر رکھیں گے، اس کے اوپر کپڑا اڑا یہ کپڑا اس کے اوپر اڑا ہوا رہے گا، ایسا نہلانے کے بعد ایک کپڑا سطر کے اوپر ایسا اڑا ہوا رہے گا۔ اب یہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کو کرتا پہنائیں گے۔ کرتا ایسا پہنانے کے بعد یہ کپڑا یہاں سے کھینچ لیں گے اور اس کرتے کو ایسے کر دیں گے، دونوں طرف سے ایسے اندر کر دیں گے تاکہ سطر وغیرہ نظر نہیں آئے۔ اب اس کے بعد یہ میت کا سیدھا حصہ ہے، یعنی رائٹ، اور یہ لیفٹ ہے، تو لیفٹ سے رائٹ، بائیں سے دائیں جانب جو کپڑا ازار کا ہے وہ ایسا لپیٹیں گے۔ اس کے بعد دائیں جانب سے بائیں جانب، اس کے بعد پھر نیچے کا جو لفافہ ہے یہ کپڑا بھی ایسے ہی بائیں سے دائیں جانب ایسے اچھے، اور اسی طرح دائیں جانب سے یعنی رائٹ سے لیفٹ کی طرف ایسا لپیٹ دیں گے۔ یہ لپیٹنے کے بعد اس کے اندر کفن سیٹ میں آپ کو ڈوری ملے گی، 3 ڈوریاں ملے گی۔ ایک ڈوری سر کے پاس باندھ دیں گے اور ایک ڈوری پیر کے پاس باندھ دیں گے اور ایک ڈوری یہ بیچ میں ایسے باندھ دیں گے۔ ڈوریاں اس وجہ سے باندھیں گے تاکہ کفن درمیان میں لے جاتے وقت کھلے نہیں، یہ ڈوری باندھنے کا مقصد یہ ہے، اس لیے اس ڈوریوں کو خبر میں رکھنے کے بعد اس کو کھول دیں گے۔ اب یہ کفن کے اوپر کوئی چیز لگانا نہیں ہے، عطر نہیں لگانا ہے، اور کفن کے اندر عہد نامہ وغیرہ نہیں رکھنا ہے، کسی پیر وغیرہ کا شجرا نہیں رکھنا ہے، یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ کفن پہنانے کا مکمل طریقہ یہ ہو گیا، بالکل آسان ہے، ہر کوئی پہنا سکتا ہے، پہنانا چاہیے ضرورت پڑنے پر۔ اللہ پاک اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم کو یہ طریقہ سمجھا دے اور وقت پڑنے پر آگے بڑھ کے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔